سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان اورحان کی وفات کے بعد 14ویں صدی کی ابتدا میں سلطنت عثمانیہ اب ایک مضبوط بنیاد پر کھڑی تھی۔ عثمان غازی اور اورحان غازی کی محنتیں ایک نئی تاریخ لکھ چکی تھیں، لیکن اب وقت تھا کہ وہ سلطنت جو اناطولیہ میں قائم ہوئی تھی یورپ کی سرزمین پر قدم رکھے۔ اسی وقت تاریخ کے افق پر ایک نیا نام ابھرا، سلطان مراد اول۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایمان، قیادت اور عدل کا پیکر تھا۔ مراد نے اپنے باپ اورحان غازی کے بعد تخت سنبھالا۔ اس وقت سلطنت کو کئی خطرات درپیش تھے۔ مغرب میں بازنطینی فوجیں پھر سے طاقت پکڑ رہی تھیں، شمال میں سرب، بوسنیائی اور ہنگری اتحاد بنا رہے تھے، اور اندرونی طور پر کچھ ترک قبائل سلطنت کی وحدت کے خلاف بغاوت پر آمادہ تھے۔ مراد نے سب سے پہلے اندرونی نظام کو درست کیا۔ اس نے فوجی اصلاحات کی اور تاریخ کی پہلی منظم اسلامی فوج قائم کی، یعنی جینیسریز۔ یہ سپاہی وہ تھے جو قرآن کی تلاوت سے دن کا آغاز کرتے اور اللہ اکبر کے نعرے سے میدان فتح کرتے۔ پھر مراد نے ایک ایسی مہم کا آغاز کیا جس نے تاریخ بدل دی۔ سال تھا 1354 عیسوی جب عثمانی لشکر نے گیلی پولی پر قبضہ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار اسلامی فوجوں نے یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ یہ صرف ایک فتح نہیں تھی بلکہ ایک دروازہ تھا جو صدیوں کے لیے کھل گیا۔ مراد نے اس کے بعد اپنی توجہ ادرنا کی طرف کی اور 1362 میں اسے فتح کر کے سلطنت کا نیا دارالحکومت بنایا۔ ادرنا میں اس نے مسجدیں بنوائیں، مدارس قائم کیے اور انصاف کے ایسے نظام کی بنیاد رکھی جس کی مثال پورے یورپ میں نہیں ملتی تھی۔ مراد کہا کرتا تھا کہ عدل ایمان کی تلوار ہے، اگر یہ کند ہو جائے تو سلطنت بھی مٹ جاتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ سال تھا 1389 عیسوی، میدان تھا کوسووو۔ دشمن ایک دو نہیں، پورا یورپ ایک متحد صلیبی لشکر کے ساتھ اسلام کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مراد نے جنگ سے پہلے اپنی فوج کو جمع کیا، وضو کیا، نفل پڑھے اور کہا، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہماری موت ہمارے ایمان کی زندگی ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا، زمین لرز اٹھی، نیزوں کی چمک، تلواروں کی ٹکر اور آسمان اللہ اکبر سے گونج اٹھا۔ مراد کی قیادت میں عثمانی لشکر نے کئی گنا بڑی دشمن فوج کو پست کر دیا۔ یہ وہ دن تھا جب یورپ کے دروازے کھل گئے اور سلطنت عثمانیہ نے بالکان میں اپنی بنیاد مضبوط کر لی۔ مگر جب جنگ ختم ہوئی اور مراد زخمی سپاہیوں کا حال پوچھنے گیا تو ایک زخمی دشمن ملوش اوبلوچ نے جھوٹا وفادار بن کر قریب آیا۔ اس نے مراد کے ہاتھ چومنے کے بہانے چھپایا ہوا خنجر سینے میں گھونپ دیا۔ مراد زمین پر گرا لیکن لبوں پر شکر تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ، اگر میری موت سے اسلام کو طاقت ملتی ہے تو یہ خون تیرے دین کی راہ میں قربان ہے۔ یوں سلطان مراد اول نے شہادت کا جام پی لیا۔ کوسووو کی زمین اس کے خون سے سرخ ہوئی اور ایمان کی خوشبو پورے یورپ میں پھیل گئی۔ مراد کے بعد تخت پر اس کا بیٹا بایزید یلدرم بیٹھا اور باپ کے مشن کو آگے بڑھایا۔ مراد نے سلطنت کو جو ایمان دیا تھا وہی ایمان اگلے 100 سال تک عثمانی قوت کی بنیاد بنا۔ مراد اول شہید ہوا لیکن ایمان زندہ رہا، اس کا خون بہا مگر عدل و جہاد کی مشعل مزید روشن ہو گئی۔ یہ تھا وہ سلطان جس نے اپنی تلوار سے نہیں، اپنے ایمان سے یورپ کے دروازے کھولے۔